السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطور اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں آپ کا اپنا شو جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ود وینس. ویئرس، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں عارف اعظم صاحب، ان کا نام ہے، سیکرٹری جنرل مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے نمائندے ہیں یہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کو جوائن کیے ہوئے؟ تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے مہاجر قوم پاکستان کو جوائن کیے ہوئے، لیکن 20 سال ایز اے ورکر، پارٹی ورکر میں کام کر رہا ہوں. لیکن وابستگی کی جہاں تک اس کی بات کریں گے، اس سے بھی کہیں پہلے سے گہری وابستگی رہی ہے مہاجر قوم پاکستان سے. لیکن 20 سال کا جو عرصہ گزرا ہے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں. تو اس میں آنے کا آپ کا کس طرح سے مطلب رجحان ہوا؟ آپ کی انسپریشن کون تھا اس سیاست میں؟ آپ کے گھر میں سے بھی پہلے کوئی تھا؟ نہیں، فیملی میں کوئی بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بولا نا انسپائریشن والی بات آپ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ جس طرح سے میری سیاسی جماعت کا نام ہے مہاجر قومی موومنٹ پاکستان، تو جب آپ اس کی طرف جھانک کر دیکھیں گی، اس پارٹی کے نام کی طرف جھانک کر دیکھیں گی، تو مجھے خود بخود ایک اندر سے فیل ہوتا ہے، اندر سے وہ احساسات جاگتے ہیں گے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر اس قوم کے ساتھ جو کراچی کے اندر رہتی ہے گی، جو پاکستان کا حصہ ہے، جس طرح کی زیادتیاں، ان کے جو حقوق غصب کیے گئے، ان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں. یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ مثلا میں تو اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد جب میں لڑک پن کی بات کروں گا، اپنے لڑک پن کی، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ زیادتی کراچی کے ساتھ، کراچی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، اور اسپیشلی ہم جب ایک دور یاد کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا، کہ جب دیہی اور شہری کا فرق بنا کر جس طرح سے کراچی کے عوام کے ساتھ استحصال کیا گیا نا، تو وہ تمام چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں گی. اور جو کراچی کے اندر رہنے والے شہری ہیں گے، کراچی میں بسنے والے جو مہاجر لوگ ہیں، وہ ایک احساس تھا، وہ چیز تھی، وہ اندر سے نا کلک کرتی تھی. اور پھر لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے چیئرمین آفاق بھائی. تو ایسا لیڈر مہاجر قوم کے جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک سمبل، ایک حیثیت رکھتی ہے. تو تب آپ کو لگتا ہے ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا؟ نو ڈاؤٹ. اچھا، اور اب کون آپ کو ذمہ دار لگتا؟ وہ روایت چلی آ رہی ہے ابھی تک، مثلا میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. جس چیز کو زندہ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، وہ اب تک زندہ ہے گی، وہ ویسے ہی ہے گی، اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے آ رہے ہیں. ابھی پچھلے ہی عرصے میں ہم کوٹا سسٹم کی بات کریں گے. میں نے کہا نا کہ دیہی اور شہری جب فرق ڈال دیا جاتا ہے گا، ٹھیک ہے نا، جب ڈال دیا جاتا ہے اور اس فرق کو مٹانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی حکومت آئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو چلے گئے، انہوں نے تو وہ کام کر دیا، وہ بیج بو دیا، لیکن اس بیج کو کسی نے بھی دوبارہ صحیح کرنے کی کوشش نہیں کری. جو ایک خرابی آئی، اس خرابی کو درستگی کی طرف لانے کی کسی بھی حکومت نے، اسٹل ہم جب عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں بات کریں گے، بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آئے عمران خان صاحب، اپنے مختلف ان کی جو اسپیچز ہم اٹھا کے دیکھیں گے. لیکن ابھی تو ان کی حکومت کو 2 سال ہوئے ہیں. 2.5 سال ہو رہے ہیں تقریباً. 2.5 سال، 2 سال 2 مہینے آئے. جی، ہم اس کو 2.5 سال پہ ہی کاؤنٹ کریں گے. جی. اچھا، تو مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے گی، چاہے وہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی ہو یا پاکستان میں کام کرنے والی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹی اپنے نظریات رکھتے ہیں، اپنے ساتھ ایک پوری فورس رکھتے ہیں گے، تمام لوگ ہوتے ہیں گے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے گی. پاکستان کے لیے اگر سیاست کرنے والی جو سیاسی پارٹی ہے، وہ آئندہ کا لائحہ عمل رکھتی ہیں. تو اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو 2 سال 2 مہینے ہوئیں گے اور ابھی تو ان کو موقع ملنا چاہیے، مطلب کتنا موقع ملنا چاہیے؟ مطلب ہر حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے. آپ یہ دیکھیں، ہم اس چیز کو نا بڑی آسانی کے ساتھ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہہ تو دیتے ہیں گے کہ پچھلی حکومتیں گئیں،
ہاں ان کو بڑے موقع دیے گئے. بالکل. ان ادوار کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو بھی ادوار ان کا بھی جو دور گزرا ان کو کتنا ڈیلیور کرنے کا موقع ملا, کتنا عرصے میں ان کی حکومت کو ایک دم سے اٹھا کے پلٹ دیا گیا. عمران خان صاحب 2 سال 2 ماہ گزار چکے ہیں جی. لیکن 1997 کے اندر پولیٹکس میں آ گئے تھے. اچھا. تقریباً 23 سال ہو گیا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو کام کرتے ہوئے. اچھا. ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان کے بقول, میرے بقول نہیں, کروڑوں ووٹرز ہیں ان کے, کروڑوں ووٹرز کے ساتھ کام کرنے والی سیاسی جماعت بہترین ورکرز کے ساتھ کام کر رہی ہے گی. تو ان کے پاس تو آپ کے معاشی ڈھانچے کو بہتر پیمانے پر لانے کے لیے بہترین ٹیم ہے گی. بالکل. آپ کے پاس جو معاشرتی اسٹرکچر تباہ ہو گیا گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین لوگ ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے ابھی جو معاشی حالت ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں, ایچ ان اینڈ کے ایوری ہاتھ تھنگ. میں ہے. بالکل ہے, کیوں نہیں کر سکتے. آپ جب ایز اے رولر اپنے ملک کو چلانے کے لیے اوپر آتے ہیں, آپ ایک سیاسی جد و جہد کرتے ہیں, اس سیاسی جد و جہد کا محور 2 ہی لوگ ہوتے ہیں نا, ایک عوام ہوتی ہے اور ایک ملک ہوتا ہے گا نا, یہی اسی کے درمیان تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ جب سیاست میں جاتے ہیں, سیاست میں 2 لوگوں پہ توجہ دیتے ہیں, ایک عوام, دوسرا ملک. ملکی سطح پر آنے کے بعد ایز اے رولر, ایز اے حکمران پارٹی, آپ اس عوام کے لیے کیا ڈیلیور کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے وہ اپنے جان ملک کے بوجھ لیے. کے نہیں کر رہے عوام کی مدد, جو آج بحران کا شکار ہے, آج معاشی بحران کا؟ نہیں, اس کا جواب میں یہ نہیں دے سکتا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں یا وہ کر نہیں پا رہے ہیں. معاملہ وہی ہے, 72 سال تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. پاکستان ویسا ہی ہے. جی. آج بھی جب میں کراچی کی طرف, چاہے میں لانڈی میں ہوں, چاہے لیاقت آباد میں ہوں, چاہے میں نارتھ کراچی میں چلا جاؤں, چاہے میں ناظم آباد میں چلا جاؤں, چاہے میں کھارا در میں چلا جاؤں, جب میں کراچی کے اطراف میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے تو وہی 72 سال پرانا والا, بلکہ وہ شاید کچھ بہتر تھا, اب تو اور خراب ہو گیا. تو کسی نے بھی اس کو صحیح کرنے کی تو کوشش نہیں کری نا, کسی نے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کری. میں جب اپنے دور میں اسکولوں کی حالت دیکھتا ہوں تو بہت اچھے اسکول تھے, پیلے اسکول ہوتے تھے. آج تو میرے خیال میں تعلیم کے لیے بیکن ہاؤس بھی کھلا ہوا ہے, سٹی بھی کھلا ہوا ہے گا, ایجوکیٹرز بھی کھلا ہوا ہے, مختلف بڑے بڑے اسکولز کھلے ہوئے. جب ہم گورنمنٹ سیکٹر پر دیکھتے ہیں گے, جب ہم کراچی کی بات نہیں کروں میں, اوور آل پاکستان کی بات کروں گا, کہ وہ جو تعلیمی نظام ہے نا, کوئی ایک چیز میں نہیں, تعلیمی نظام کی طرف آپ چلے جائیے, ایک چھوٹا سا کیا ایک بڑا وسیع چیپٹر رہے گا. آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر, جہاں سے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے نکلنے کے بعد قوم کی تقدیر بدلتی ہے, ملک کی تقدیر بدلتی ہے, وہاں پہ سارے راستے مسدود کیے ہوئے. اس کے لیے, اس کی بہتری کے لیے کیا کیا گیا؟ آج بھی پورے کراچی میں چلیے, میرے ساتھ سروے کریں آپ, میں آپ کو وہاں کی حالت زار بتاتا ہوں گا. مطلب آپ کو لگتا ہے اسکولوں کا سسٹم جو ہے وہ ابھی بالکل خراب ہو چکا ہے, وہ پہلے جیسی بات نہیں رہ گئی وہاں پہ؟ ناممکن سی بات ہے. آپ کی ایجوکیشن تباہی کا شکار ہو گئی. ایک کوالٹی ایجوکیشن کو ایک آپ کو لگتا ہے بزنس کا پوائنٹ آف ویو سے سب یوز کر رہے ہیں. بات وہی ہے نا کہ علم جب بکنے لگے گا نا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے گا. ہمارے یہاں علم بک رہا ہے, انصاف بک رہے گا, بالکل سب کچھ تو بک رہے گا نا. جب چیزیں بکنے لگیں اور اس پہ حکمران جو لوگ بھی ہوں, جو بھی حکمرانی کر رہے ہوں, جو بھی پولیٹیکل پارٹی جب حکمران جماعت کے طور پر سامنے آتی ہے اور آنے کے بعد ان چیزوں کو بجائے صحیح کرنے کے کسی اور چیز کی طرف لگ جائے تو معاملات عوام کے تو نہیں سدھریں گے, ان کے شاید سدھر جائے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی جو ہماری پرانی مطلب پچھلی پارٹیز ہو کے گئی ہیں, جنہوں نے جو اقتدار میں آئیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے آئی تھیں یا اپنی بہتری کے لیے آئی تھیں؟ 72 سالہ ریکارڈ جو بتاتا ہے آپ کو کہ پاکستان کی, ہم بقا کی بات بہت کرتے ہیں, پاکستان کے معاشی نظام کی بہتری کی بات کب کی گئی, کب ایسا کیا گیا کہ پاکستان کے اندر صحت کا نظام اچھا ہو, کب ایسا کیا گیا کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا نظام اچھا ہو؟ بنیادی مسائل ہیں نا یہ ہمارے. تو یہ کیا ہر حکومت جو بھی آئی, مطلب جس نے بھی اقتدار سنبھالا, اس کو کوئی یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی؟ نظر سب کو آئی, تو اس کو نظر انداز کیا گیا. جی بالکل نظر انداز کیا گیا, جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا. یہ کر سکتے تھے, ہر کوئی کر سکتا ہے, کر سکتا تھا اور کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ایک عام فرد سے ہے, ایک عام پاکستانی سے.
جب تک ایک عام پاکستانی اسٹیبل نہیں ہوگا تو ملک کیسے اسٹیبل ہو سکے گا؟ بالکل ایسے. ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں. کراچی کا جو آج جس حال میں کراچی ہے، کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پانی کا سسٹم بالکل برباد ہو چکا ہوا ہے، آگے آپ کو پتہ ہے گیس کا بھی بحران آ رہا ہے. ان سب سے کون نکال سکتا ہے؟ کون ذمہ دار ہے آپ کو لگتا ہے ان سب چیزوں کا؟ دیکھیں جہاں تک ذمہ داروں کا تعین ہے گا نا، اس میں اسی سوال میں جواب بھی ہے گا. جو لوگ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں ذمہ دار وہی ہوتے ہیں. اور جب حکمرانی کی بات کی لیکن جائے وہ گی، کہتے ہیں کہ ہمیں آئے ہوئے ابھی 2 سال ہوئے ہیں، نہیں ہم سے خالی جو پرانی حکومتیں تھیں یہ آپ سارا کراچی کی ان بات کر رہی ہیں نا، کراچی کی بات کر رہی ہیں یہ تو ساری ان کی رسپانسبلٹی تھی. ہمیں صرف 2 سال ہوئے ہیں. کراچی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کراچی کی بات کو ہم ابھی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک پہ جانا ہے، ہم بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ویئرز، ہم بات کر رہے ہیں عارف اعظم صاحب سے اور ان سے ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے ہیں عارف اعظم صاحب سے اور ان سے بھی کراچی کے ٹاپک پہ ہماری بات ہو رہی تھی، تو کراچی کی ٹاپک کو ہی آگے کنٹینیو کرتے ہیں. کراچی کا اس وقت جو حالت زار ہے اس کا جو ہے کون ذمہ دار ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں نے ابھی میرے خیال میں وقفہ ہے اس سے پہلے بھی کہا کہ کراچی کی جب ہم بات کریں گے نا تو ذمہ داری تو پھر حکمران جماعت پر بھی آئے گی نا. اب ایک صوبہ ہے گا، نہیں آپ موجودہ حکومت کی بات کر رہے ہیں. موجودہ حکومت میں جب ہم پروونس کی بات کریں گے نا، صوبے کی بات کریں گے تو صوبہ سندھ آ جاتا ہے. شہری حکومت لازمی طور پر آ جاتی ہے. ایک بلدیات میں جو لوگ تھے وہ آ جاتے ہیں اس کے ذمہ داران. جو صوبے میں حکومت کر رہے ہیں وہ ذمہ دار آ جاتے ہیں گے. وفاق تو ابھی دور ہے، لیکن وفاق نے بھی کبھی بھی اس کراچی شہر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کری کہ کراچی کے عواموں کی نظر میں یہ کہا جائے کہ وفاق نے بھی ایک اچھا عمل یہاں پر کیا ہو. تو اوورآل جتنے بھی لوگ ہیں ان کی غیر ذمہ داری نے، زیادتیوں نے، ناانصافیوں نے اس کراچی شہر کی یہ حالت زار کری کہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے. کتنے لمحے لگ سکتے. کس نے پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب تھے شاید میرے خیال میں، انہوں نے کہا میں کوڑا صاف کروا دوں گا، اتنا ٹائم پیریڈ دے دیں. پھر کسی اور موصوف نے کہا کہ میں کوڑا صاف کرانا رہ گیا ہے. اس کراچی شہر کے اندر اور دیگر مسائل نہیں ہیں کیا؟ یہ جو بنیادی مسائل ہیں گے، پانی کی کمتائی، آپ نے بھی سوئی گیس کے بارے میں بھی عندیہ دیا کہ الیکٹرک کے مسائل، ہم پانی کی جو شارٹیج ہے اس کے مسائل، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، بہتے ہوئے گٹر، کیا یہی رہ گیا کراچی میں؟ کراچی کے لیے اور کچھ نہیں رہ گیا ہے. کراچی میں تو صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے گی، بہت زیادہ خراب ہے. میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ کراچی کے بارے میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ یہاں پر تو کراچی میں تو شہری اور دیہی کا جو فرق ڈال کر نا جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں. آج یہاں پر کراچی کا جو ایک نوجوان ہے گا، میں نے کہا نا کہ ایک تو تعلیمی ادارے، یا تو پھر بیکن ہاؤس میں جا کے پڑھائیں آپ، سٹی میں پڑھائیے، ایک نارمل انسان کیسے پڑھا سکتا ہے، ایک ایجوکیٹر میں پڑھائیے، یا پھر اسی لیول کے جتنے بھی اور ہیں گے. اب آپ ایک گورنمنٹ سیکٹر پہ بنے ہوئے اسکول پر نگاہ ڈالیے. میں نے کہا کہ آپ چلیں باہر نکلیے کیمراز کے ساتھ اور جا کے ان اسکولوں کی حالت زار دیکھیے، ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ دیکھیے، ان پڑھانے والے اساتذہ کو دیکھیے، ان بیٹھے ہوئے بچوں کو دیکھیے جو وہاں پر بینچوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کس طرح سے بیٹھ کر ایجوکیشن دی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کو بھی تو کنسیڈر کرنا ہے. مطلب قوم کا بچہ کس طرح سے آگے ترقی کرے گا، کس طرح ایک ماں کی گود ہوتی ہے نا، تربیت تو وہاں سے ملتی ہے نا. ایک بچے کو اپنی ماں کی گود سے تربیت لیتا ہے، وہ اسکول ایک درسگاہ کی طرف جاتا ہے. درسگاہ میں جب جاتا ہے تو اس کو ماحول بالکل ڈیفرنٹ ملتا ہے گا. ہمارا جو تضاد آتا ہے کراچی کے ماحول پہ بات کرتے ہیں، بات کہیں اور مڑ جائے گی، کیونکہ پھر وہی کراچی کی بات آ جاتی کہ بات اس لیے مڑ جائے گی کہ حالات، بنیادی مسائل پر ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. کراچی کا حال کیا ہو رہا ہے، کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے گا، سیوریج سسٹم خراب ہے. یہ کراچی میں صرف یہی چیزیں رہ گئی. معیشت جو بدحال ہو گئی ہے، آج ہزاروں لاکھوں یہاں کا جو نوجوان ہے نا بھائی
کم و بیش 3 سے 3.5 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے. ملک بن جاتے ہیں اس کے اوپر تو بالکل ایسے ملک بن جاتے ہیں نا, کتنے ممالک ہوں گے. یہ اتنا بڑا ایک میگا سٹی ہے گا, اس کے اندر جا کر جس طرح کی صورتحال کریٹ کی گئی ہے, جہاں ملازمتیں نہیں ہیں, جہاں صحت عامہ کے لیے صرف آپ کے پاس بڑے بڑے ہاسپٹلس کے نام لے لیجیے آپ. مجھے صرف 1 کروڑ کی آبادی والے شہر کے لیے جب اسپتالوں کی سہولیات کی بات کریں گی نا آپ, کہ اس میں جو اسپتال ہونے چاہیے اس میں کس کس طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے, تو یہاں پر کون سے اسپتال ہیں اور کتنی فیسلٹیشن ہے گی, نہیں ہے گی. کراچی صوبہ سندھ کو کتنا دیتا ہے گا ریونیو کے مد میں 90%. اچھا وفاق کو کتنا دے رہا ہے تقریباً 73%. اچھا یہاں سے جتنی بھی جو بزنس کلاس ہے یہاں کا جو شہری ہے گا, ایک ٹیکس انڈسٹریل ایریا ہے یہ, انڈسٹریل ایریا ہے گا, ہب ہے گا. بالکل آپ کا جو کراچی میں رہنے والا شہری, کراچی میں پلنے والا شہری, جب وفاق کو 73% دیتا ہے, 90% صوبہ کو دیتا ہے, تو پھر اس کراچی میں رہنے والے کو کوڑا بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس کراچی میں رہنے والے کو ابلتے ہوئے گٹر بھی دیکھنے پڑتے ہیں, اس کراچی میں رہنے والے کو جب وہ سفر کرتا ہے روڈ کے اوپر تو ٹوٹے پھوٹے روڈ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. اس کا تعلیمی نظام بدل چکا ہے, اس کا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے تباہی کی طرف چلا جا رہا ہے. تو کراچی کے بارے میں ذمہ داران کا تعین کرنا اور ان کے بارے میں بتانا میرے خیال میں خود اپنے اندر ایک سوال ہے گا. یہ تمام لوگ, جو لوگ بھی آئے, جتنے لوگ بھی اب تک ایز اے رولنگ پارٹی آئے, انہوں نے کراچی کے لیے نہیں سوچا. وفاق نے کبھی کراچی کے لیے نہیں سوچا, صوبہ سندھ نے پیپل پارٹی نے کبھی, میرے خیال میں ایک طویل عرصے سے صوبہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر پیپل پارٹی حکومت کر رہی ہے, بالکل کبھی نہیں پارٹی سوچا. نے بہت حکومت مطلب چاہتی تو کیا نہیں کر سکتی. میں نے کہا نا 72 ایئرس, 73 ایئرس, 71 ایئرس, ہم اپروکسیمیٹلی اتنا عرصہ پاکستان بنے میں گزر چکا ہے. کیونکہ کراچی اور سندھ جو ہے وہ کہا ہی پیپلز پارٹی کی فٹرنٹی جاتا ہے کہ مطلب وہ ان کی باؤنڈریز وہیں تک ہیں. بالکل. تو آپ نے 18ویں ایک وہ سسٹم لے کر آئے نا آپ, تو صوبوں کو خود مختاری بھی مل گئی, سارے صوبوں کو مل گئی نا. تو پھر صوبہ سندھ کیوں پیچھے رہ گیا؟ صوبہ سندھ میں تو ہم تو رو رہے نا. میں مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کی جب بات کرتا ہوں, آفاق بھائی کی جب بات کرتا ہوں, تو ہم تو رونا یہی تو رو رہے ہیں کہ صرف ظلم شہری حکومت نے نہیں کرا, صوبائی حکومت نے نہیں کرا, وفاقی حکومت نے کون سا اچھا سلوک کر لیا. کسی نے بھی ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرا. کسی نے بھی آ کے, بھئی آپ لاہور کی بات کرتے ہیں, پنجاب کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں وہاں پر ایک بڑا میگا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, 50,000 ارب روپے کا, ٹھیک ہے نا, ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ڈیفنس رایا, ٹھیک ہے نا. اب پنجاب کے اندر آپ جا رہے ہیں 50,000 ارب کی لاگت کا ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے. آئے تھے بھی عمران خان صاحب, کراچی کا وزٹ کر کے گئے تھے. آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے بھی ایک پیکیج کا, ٹرانسفارمیشن پیکیج کا اعلان کر کے گئے تھے. میرے خیال میں آپ کے علم میں ہے نہیں ہے, بہرحال وہ یہاں پر بھی ہم تو اس کو بولیں گے بھیگ دے کر گئے. پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے یہاں پہ جب بارشیں ہوئی ہیں کراچی کی بدحالی کے اس میں تھا. ایک پیپل پارٹی بھی اعلان کر رہی ہے ہوا میں, وہ نا اس نے بھی ایک بہت سارے منصوبوں کا اعلان کرا. جمعے کو ریلی نکلنے والی ہے, جمعے کو بھی تو ریلی نکل رہی ہے میرے خیال میں. کراچی بند ہو رہا ہے, روپیہ جام ہڑتال کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جو جماعتیں کر رہیں گی ان کا اپنا ایک ایجنڈا الگ ہے گا. مہاجر قومی موومنٹ کا جو اپنا ایک ایجنڈا ہے بالکل علیحدہ ہے گا. ہم یہاں پر کراچی میں سندھ کے اندر رہنے والے جو شہری اور دیہی کا فرق ڈال کر جو ایک چیز بنا دی گئی ہے نا, تو آفاق بھائی جو ہیں وہ یہاں پر بسنے والے ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو تسلسل ایک ہے, مسلسل ان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, تاکہ اللہ کرے یہاں کا نوجوان بہترین تعلیم حاصل کر سکے, بہترین ایک کم افورڈیبل اسکولوں کے اندر. نہیں تو پرائیویٹ اسکولوں کے اندر تو وہ اس کے اندر افورڈیبلٹی ہے نہیں. یہاں تک صورتحال آئے گی کراچی کے اندر کہ خواتین جو کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, بچوں کی پرورش میں ایک بہترین کردار ادا کرتی ہیں. بالکل بالکل نہیں ہے ٹائم, ہر کسی کو اپنا
معاشی جو ڈھانچہ ہے نا اس کو صحیح کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑ رہا ہے. پہلے کچھ ایسا تھا حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتے تھے, مطلب کوئی اتنا نہیں تھا, لیکن آج ہر گھر سے اگر ہر ایک گھر کا کہ 4 افراد ہیں تو وہ چاروں کے چاروں اگر وہ کماتے نہیں ہیں تو ان کی زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. آج یہ حالات آ چکے ہیں پاکستان میں. یہ اب سے پہلے نہیں تھا, کوئی آج سے 20 25 30 سال پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سب کا ذمہ دار بھی کون ہے کہ معاشی حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب اگر کام کریں گے تو تبھی گھر کی ضروریات پوری ہوں گی؟ ہم پھر اسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہوں گے کہ حکمران چاہے کسی بھی دور میں جو بھی حکمران رہے ہوں, لا محالہ ذمہ داری انہیں پر عائد ہوگی نا. کیونکہ جو لوگ بھی دعوے کرتے ہیں گے اپنی سیاسی ادوار کے اندر, اپنی تقاریر کے اندر, اپنے منشور کے اندر کسی نہ کسی نظریے پہ ہر جماعت کھڑی ہوتی ہے گی, تو وہ ایک لائے عمل بنا کر آتی ہے. جب وہ حکمران بن جاتی ہے, جب وہ حکمرانی کرنے لگتی ہے, لیکن پستی صرف عوام ہے. عوام کو اس طرح سے پیسا جاتا ہے جیسے بس وہ کوئی کیا کالا بود کیا کالی مرچ کو پیس دیا جاتا ہے. کیونکہ جب لیڈر بننے سے پہلے, اقتدار میں آنے سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں عموماً عوام کے ساتھ, وہ فوراً اقتدار میں آنے کے بعد وہ وعدے جو ہیں وہ ہوا ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, عوام آپ کو کیا لگتا ہے عوام معصوم ہے یا عوام کو لیڈر چننا نہیں آتا ہے, یا عوام کو دوبارہ سے الیکشنز کروا کے ایک لیڈر چننا چاہیے؟ ہر بات میں عوام کیوں پستی ہے؟ دیکھیے ایک مخصوص ٹولہ ہوتا ہے گا. ہمیں سب سے پہلے خود کو جب ایک پاکستانی کہتے ہیں گے نا, ایک امریکن ہوتا ہے یا ایک چائنیز ہوتا ہے گا یا ایک ٹرکش کنٹری کا جو بھی اس ملک سے تعلق رکھتا ہے تو ملک کے بارے میں سوچتا ہے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے گی, ملک ہے تو میں ہوں. بالکل. اور اگر ملک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے گا. جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو تو وہاں پر کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا. بالکل. ہمارے ملک کے اندر انصاف جو ہے کہیں سے بھی کسی بھی سطح پر آپ جا کر جب انصاف کے بارے میں دیکھیں گی تو انصاف نہیں مل پا رہے گا. ہمارے یہاں آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں, آپ کے الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتا ہوں گا, پرنٹنگ میڈیا کی بات کرتا ہوں گا. میرے خیال میں کئی لوگ اس وقت, کئی چینلز, اس کے بہت سارے لوگ اس وقت اس پاداش میں, شاید سچ بولنے کی پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں, کاٹ رہیں گے. اسی دور میں دیکھنے میں آئے گا. لیکن آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں بولنے کی پاور ہے, ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون ہے. سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کس طرح سے پھیل چکا ہے. جس نے کچھ بھی کہنا ہے, ہر انسان آج آزاد ہے, وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ویڈیو بنا کے ڈال دے سوشل میڈیا پہ, وہ ایسے پھیلتی ہے جیسے جنگل میں آگ پھیلتی. تو ہر انسان آج آزاد ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ بریک سے آنے کے بعد. ویئرز, ہم بات کر رہے ہیں عارف اعظم صاحب سے. بہت اچھی اور بہت کچھ جاننے کا موقع مل رہا ہے ان سے بات کرنے کے بعد. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز. مہاجر قومی موومنٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں عارف اعظم صاحب. سر, ابھی ہم بات کر رہے تھے کراچی پہ اور کراچی کے حالات پہ اور کیسے کس طرح سے یہ حالات بدلیں گے اس پہ. آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ریلیاں نکلیں گی, دھرنے دیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان اپوزیشنز کا کوئی اثر پڑے گا پی ٹی آئی پہ؟ ان کی ریلیوں کا کیا اثر ہوگا پی ٹی آئی پہ؟ کیا کر لیں گے یہ دھرنے اور ریلیاں دیکھیں؟ اچھا, اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا جانا چاہیے. جو لوگ دھرنے دے رہے ہیں نا تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, بلکہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹنگ میڈیا پہ آ رہا ہے
کہ ہم پی ٹی آئی حکومت کے خلاف نہیں جا رہے دھرنے دے رہے, ہم ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے خلاف دھرنے دینے جا رہے ہیں. تو سوال آپ کا تھا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی اثر پڑے گا. میرا سوال یہ کہ اثر کہاں پڑنا ہے گا, ان کے دھرنوں کا, ان کی ریلیوں کا. کیا مقصد ہے ان کی ریلیوں کا, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے جو بندہ اقتدار میں آتا ہے اوبویسلی وہ اپنے 5 سال تو کمپلیٹ کر کے ہی جاتا ہے, اب یہ اس کو روک تو نہیں سکتے. پاکستان کے جتنا بھی اگر آپ پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, پولیٹیکل ہماری جتنی بھی حکمراں جماعتیں بامشکل تمام, کسی نے اپنا دور مکمل کیا ہوگا. اچھا, بامشکل تمام. کچھ ہی حکومتیں ایسی ہیں جو کہ اپنا دور مکمل کر کے گئی, نہیں تو موسٹلی بیچ میں, مطلب بیچ میں آ سے جاتی تھی اور ختم ہو جاتا تھا, پھر دوسرے سرے سے نئے. تو عمران خان صاحب 2 سال 2 ماہ پورے کر چکے ہیں گے. اچھا, اپوزیشن جماعتوں کو لگتا ہے کہیں کچھ کرنا جائیں, ہو سکتا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے, ہمیں تو نہیں لگتا. اور ٹانگیں کھینچنے کی روایت رہی ہے اس پورے پاکستان کے اندر, وہ کھینچ رہیں گے. کام کرنے دینا چاہیے اصولی طور پر, لیکن کام کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں جس ڈائریکشن میں کام کر رہا ہوں پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے گی. تو یہ بہت ڈیپینڈیبل سوال ہے گا. پاکستان کو بچانا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان جس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اس وقت پاکستان میں انتشار کی ضرورت ہے یا پاکستان کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہوں, چاہے وہ حکمران جماعت ہو, سب کو مل کر 1 پوائنٹ ایجنڈا کی طرف آنا پڑے گا. ہمیں 1 یونٹ بننا پڑے گا. ہم جب تک پاکستان کے اندر 1 یونٹ نہیں بنتے ہیں نا, جب تک ہم منتشر رہیں گے. اور جب تک یہ جماعتیں منتشر رہیں گی, ان کی سوچیں منتشر رہیں گی, یہ اپنی خودی کے اندر زندہ رہیں گے, تو اس ملک میں رہنے والی عوام کا حشر جس طرح سے وہ کبھی صحیح نہیں ہوگا. ابھی مریم نواز جو ہیں انہوں نے اپنی بہت پہلے 1-2 سال پہلے تقریر میں بولا تھا بلاول بھٹو اور زرداری کے اگینسٹ تھی وہ. آج وہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے یہ دھرنے اور یہ ریلیاں کر رہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں بلاول میرا بھائی ہے, زرداری میرے انکل ہیں. تو مطلب یہ ایکا کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف عمران خان کو اس کے اقتدار سے ہٹانے کے لیے؟ عمران خان صاحب بھی اگر ہم پیچھے ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے نا, تو بار بار ریکال کرتا ہے گا الیکٹرانک میڈیا عمران خان کے اسپیچز کو, اور ان کو یاد دلاتا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا. اچھا, بار بار یاد دلاتے ہیں بھئی آپ نے نا اس سن میں یہ کہا تھا, ابھی تو آپ نے یہ نہیں کہا رہے گا, پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی. ابھی شیخ رشید پہلے اچھے نہیں لگتے تھے عمران خان صاحب کو, بالکل, آج کل ریلوے کے منسٹر بنے ہوئے ہیں, اور آج کل ان کے بغیر تو قدم بھی چلتے نہیں. تو اگر ہم بات کریں گے کہ بلاول بھٹو جو ہے مریم نواز کو پسند نہیں تھے, آج ایک ساتھ ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہے ہیں, بالکل بھائیوں کی طرح وہ اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہی ہیں. تو جب عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب نہیں پسند تھے, آج ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر تمام ان کے بغیر قدم آگے اٹھا کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستان کی سیاست میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے گا, مطلب اور ہوتا رہے گا. یہ اس طرح کے سرپرائزز ہمیں ملتے رہیں گے. میں تو خصوصاً پاکستان کے عوام کے لیے بھی کہنا چاہوں گا, اور ہم پھر اپنے موضوع پر اس جگہ پر آئیں گے جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں ماجد فورم پاکستان کی, کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے نا, ہم کہہ سکتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو کہ ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہے. منافقت نہیں ہے گی, ہمیں منافقت کے اسلوب سے باہر نکلنا پڑے گا. بہادر رہیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آتا ہے, بکتے نہیں ہیں گے. جو لوگ بکتے نہیں ہیں نا, جو بلا وجہ کسی بھی چیز پر سر نہیں جھکاتے, جن کے اندر منافقت نہیں ہوتا, وہ قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر جانے کا جذبہ رکھتے ہیں گے, کیونکہ ایک سچائی کا جذبہ ہوتا ہے. سچائی ہوتی ہے. آپ کے جو پولیٹیکل جتنا بھی ایک سیناریو ہے, میں نہیں کہتا کہ تمام پولیٹیشنز یا پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں, بہت اچھے ہمارے لیڈرز ہیں گے, پولیٹیشنز ہمارے بہت اچھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو چاہ رہے ہو وہ نہ کر پا رہے ہیں, ان کی پالیسیز یا پھر ان سے صحیح کام کروایا نہ جا رہا ہو. لیکن ہماری جب بات کریں گے, جب ہم دیکھتے ہیں
تو ہم تو اپنے اسی رخ پر جا رہے ہیں جو عزم لے کر ہم نے شروع کرا تھا، جو ہمارا نظریہ تھا، جو استحصال تھا اس کراچی کے عوام کے ساتھ، جو اس قوم کے ساتھ زیادتی تھی، آفاق بھائی اس جد و جہد کو لے کر چل رہے ہیں، مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی کوشش اور کاوش یہی ہے، اور ہم سب کی کوشش کاوش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے شہری علاقے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، وہ سلسلہ بند کیا جائے، اور اس کے لیے آگے بڑھنے میں ہم یقینی طور پہ آفاق بھائی بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور میں بھی ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ ہم ایک علیحدہ صوبہ کے لیے یقینی طور پہ اپنی کاوشوں کی طرف بھی جا رہے ہیں گے۔ مطلب کراچی کو ایک علیحدہ صوبہ بنانا کراچی نہیں، ہم نے جنوبی سندھ صوبہ کی بات کری جو کہ شہری علاقوں پر سندھ کے اندر مشتمل علاقے ہیں گے، ان پر مشتمل ایک علیحدہ صوبے کی ہم نے بات کری، تاکہ میں نے آپ کو گفتگو میں بتایا تھا کہ یہاں پر تو عمران خان صاحب آئے نا، وہ ٹرانسفارمیشن پیکج کے حوالے سے ایک اپنا پیکج دے کے چلے گئے، پیپل پارٹی ہوا میں اڑا رہی ہے اس پیکج کو، منصوبے کو، عمل درآمد کسی بھی آپ کو کیا لگتا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے تھے جس کو احساس پروگرام کا نام دے دیا وہ تمام جتنی بھی آپ کا ورلڈ بینک ہے گا نا، اس کی امداد پر منتظر ہو کر تمام پیکیجز بنائے جائے؟ ہم یہ بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم جو کچھ دے رہے ہیں نا، پورے پاکستان کا جو ریونیو کے مد میں ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 73% ایٹ لیسٹ جب کراچی دے رہا ہے، پورے پاکستان کا 73%، اچھا پھر سندھ کو آپ 90% دے رہے ہیں، تو بھائی ہمیں آپ کہیں سے بھی نہ دیں، اتنا سب کچھ ہم سمیٹ کے دے رہے ہیں نا، آپ ہمیں بھیک نہ دیں، آپ ہمیں ہمارا حق دیجئے، جو حق ہے اس کراچی شہر میں بسنے والے لوگوں کا حق ہے وہ دیجئے۔ تو ہماری جو سمت ہے، میری پارٹی کی جو اپنی لائن ہے، یہ ڈائریکشن ہے، میرے جو لیڈر ہیں آفاق بھائی کی جو سوچ ہے گی نا، وہ بالکل علیحدہ ہے گی، وہ ہم کسی اور طرف نہیں جا رہے، ہم اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں۔ چلے جی، اللہ کرے آپ کی پارٹی ماشاءاللہ دن دگنی رات جگنی ترقی کرے۔ ہمارے شو کا جو فارمیٹ ہے وہ بہت ہی ٹاپک سیریس کی طرف جا رہا تھا ویئرس، تو ہم ذرا تھوڑا لائٹ موڈ پہ آتے ہیں۔ بچپن میں کس طرح کے تھے آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں، بہت سیاست ہو گئی، اب تھوڑا پرسنل کی طرف آتے ہیں۔ بچپن میں کیسے تھے آپ؟ لڑاکے تھے یا بہت معصوم تھے اور شرارتی تھے، کس طرح کے تھے؟ نہیں، میں شرارتی تو نہیں تھا، میں کہیں سے نہیں کہہ سکتا تھا میں شرارتی تھا، لیکن بچپنا کسی کا بھی ہو وہ شرارت سے بھرپور ضرور ہوتا ہے گا، اور شرارت کے بغیر بچپنا نہیں ہوتا ہے گا۔ تو پھر آپ نے بھی شرارتیں کی ہوں گی نا؟ یقینی طور پہ شرارت تو کی ہوگی، تو شرارتوں کے بارے میں یاد نہیں ہوگا مجھے بھی اتنا اچھا۔ نہیں، وہ میں پوچھ بھی نہیں رہی، شرارت کے بعد مار پڑتی تھی کبھی امی سے؟ میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں، ہاں میری مدر ہی ابھی تک اللہ ان کو زندگی اور صحت دے ابھی ہیں، میری والدہ، انہوں نے مجھے کبھی مارا نہیں۔ اچھا۔ ہاں، آج تک یہ رہا کہ ٹھیک ہے، غصہ کرا، آنکھیں دکھائی، بالکل، لیکن کبھی مارا نہیں۔ اچھا۔ شفقت کا سلوک کرا، محبت سے سمجھانے کی کوشش کرا، اور میں پیار سے سمجھاتی تھی۔ شرارت کی بھی تو اقسام ہوتی ہیں نا، تو اس طرح کی شرارتیں نہیں کرتی اس پہ پٹنا چاہیے یا مار کھانی چاہیے، اس طرح سے رہا۔ تو اس کے بعد اسکولنگ آپ نے ختم کی، اسکولنگ کے بعد کالج لائف میں گئے، کالج لائف میں اسپورٹس میں تھے، اسپورٹس کھیلتے تھے؟ ہاں، اسپورٹس میں مطلب آپ نے ایک ایسا سوال کر لیا جو بڑا ڈیپ اس میں جا گئے ہے نا، میں ابھی بھی ڈیپ کوسچنز ہی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا نا، میں نے 2000 میں اپنی پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کرا، وابستگی میری 2000 سے پہلے بھی مہاجر قومی موومنٹ اور آفاق بھائی کے ساتھ رہی، اور ایک آئیڈیالوجی ایز اے لیڈر وہ میرے ہمیشہ سے آئیڈیل رہے۔ اسی طرح سے اگر ہم جب آتے ہیں گے لڑکپن، تو وہ پھر کرکٹ جی، اور میں نے اپنے ایک طویل عرصہ زندگی کا کرکٹ کی گود میں ایز اے فاسٹ بالر میں کرکٹ کھیلتا رہا۔ کراچی کے اندر بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل جتنے بھی تھے وہ بھی کرکٹ کھیلی، اور زون تھا ہمارا جہاں میں رہتا ہوں اس کی بھی کھیلی، تو اس سے تو بہت ساری یادیں وابستہ ہیں گی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے سنہرا دور تھا اور سب سے بہترین دور تھا، جو خوشیاں تھیں
وہ کالج زمانہ لائف میں تھے, کوئی رسپانسبلٹیز کا پتہ نہیں تھا. نہیں, کوئی بولتے ہیں کہ نا وہ ایک الگ دور ہوتا ہے گا, ہوں. اور انسان اس دور کو یاد ضرور کو کرتا ہے. ایجوکیشن میں پڑھتے تھے یا لڑکوں کے کالج میں؟ نہیں, لڑکوں کے کالج میں. لڑکوں کے کالج میں پڑھتے تھے. کبھی محبت ہوئی کالج لائف؟ نہیں. کبھی نہیں ہوئی؟ امپاسبل. اٹریکشن تو ہوئی ہوگی, کوئی دیکھ کے اچھا تو لگا ہوگا, آپ یہ بھی تو نہ کہا. انسان ہوں, ہاں آبویسلی, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں. میں نے کہا کہ انسان ہوں, چیزیں اچھی لگتی ہیں. بالکل. چیزیں کتنی اچھی لگتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ. چیزیں نہیں انسان. میں نے چیزوں کی بات کی, میں چیزوں کی نہیں انسانوں کی بات کر رہی ہوں. میں نے کہا کہ چلیے ہم انسانوں کی طرف آ جاتے ہیں. چیزوں سے ریلیٹڈ کر کے نا جب انسانوں کی طرف آتے ہیں, بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس حد تک پانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے انسان بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ انسان بھی اچھے لگتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے گا کہ آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں اور کس حد تک آپ جانا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. شادی کب کی آپ نے؟ شادی ہو چکی ہے. نہیں, کب کی آپ نے شادی؟ میری شادی کو تقریباً 22 سے 23 سال گزر چکے ہیں. 22-23 سال گزر گئے. تو بھابھی کیسی ہیں؟ کوآپریٹو ہیں آپ کے ساتھ؟ میرے خیال میں بہت زیادہ کوآپریٹو. سمجھتی ہیں کہ ہر آپ ایک چیز سمجھتی ہیں. سیاستدان ہیں؟ ہاں, سیاسی زندگی میں میں نے کہا کہ جب 3 سال اگر میں ادھر نکال دوں نا تو اس میں بھی کرکٹ کھیل رہا تھا میں. جب شادی ہوئی تو اس میں بھی سپورٹ کری, بیگ بھی دیا. لو میرج تھی ارینج میرج؟ نہیں, ارینج. ٹوٹل ارینج میرج. ٹوٹل ارینج. دیکھا بھی نہیں تھا؟ دیکھا تھا, ریلیٹیو ہیں گی, رشتے دار ہیں گی. اچھا, ریلیٹیو تھی. برتھ ڈے دونوں میں سے کون یاد رکھتا ہے ایک دوسرے کا؟ میں عموماً بھولا ہی رہتا ہوں. اچھا, ان کو یاد رہتا ہے. ہاں, ان کو یاد رہتا ہے. اینیورسری کون یاد رکھتا ہے آپ کے؟ وہ یہاں پر بھی سیم. اینیورسری میں بھول جاتے ہیں آپ؟ بھائی بھولنا نہیں ہوتا ہے, مطلب آپ اس سیاسی جب ہم دور میں آ گئے نا, میں بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں وقت ملتا ہے گا. آپ جب سیاسی کیریئر میں چلے جاتے ہیں 24 آورز آپ کے بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں. بالکل. آپ یا تو سیاست کر لیں یا پھر کچھ اور کر لیں. اچھا, کھانے کے شوقین ہیں؟ کھانا کیا پسند کرتے ہیں؟ دیسی کھاتے ہیں, کانٹیننٹل یا پھر؟ نہیں, صرف دیسی میرا. صرف دیسی؟ ہاں, کانٹیننٹل میں نہیں. تو خود کبھی کوکنگ کرتے ہیں؟ کر لیتا ہوں. اچھا. فیملی میں ایک بیٹی ایک بیٹا ہے میرا. ماشاءاللہ. اور مسز والدہ ہے. والدہ تو خیر نہیں کھاتی ہیں, پرہیز ہے ان کا. تو خود کوکنگ کر لیتے ہیں؟ کوکنگ کر لیتے ہیں, فرمائش آ جاتی ہے ایک مرتبہ 6 مہینے گزرنے کے بعد. اچھا, وائف کی فرمائش آ جاتی ہے؟ وائف کی آتی ہے, دونوں بیٹی بیٹا کی بھی آتی ہے. اچھا, آپ آج کڑھائی بنا لیں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے, اور صرف انڈا فرائی کرنا آتا ہے. اچھا, اور کچھ نہیں آتا ہے. بیگم کے لیے کبھی مارننگ میں چائے بنا کے لے کے جاتے ہیں؟ ہاں, یہ کرے, کئی مرتبہ کرے. کئی مرتبہ کرے. واہ, آپ تو ایک بڑے اچھے ہسبینڈ ثابت ہوئے. کر دینا چاہیے, میرے خیال میں زندگی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے. گھر کے کاموں میں وائف کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں؟ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے. اچھا. اب سویپنگ تو نہیں کرتا ہوں, مجھے جھاڑو دینا نہیں آتی ہے. ہاں obviously, باقی کاموں میں. لیکن جو دیگر کام ہے بالکل دینا چاہیے. اچھا, چلیں سر, تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, لیکن جاتے جاتے آپ ہماری ینگ جنریشن کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ ینگ جنریشن دیکھیں, سب سے پہلے ہماری جو نوجوان نسل ہے نا, اس کو خود کو پہچاننا پڑے گا, اس کو جاننا پڑے گا, اپنے وجود کے بارے میں جاننا پڑے گا, احساس کرنا پڑے گا کہ کن حالات میں وہ رہ رہے. ان حالات کا جائزہ لے کر آنے والے مستقبل کے بارے میں ان کو تعین کرنا پڑے گا. ان کو ابھی سے اپنے آنے والے کل کی تیاری میں لگ جانا پڑے گا, کیونکہ ان سے منصوب ہے پاکستان کا مستقبل. تو میں ینگ جنریشن جو بھی ہے اس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کانسنٹریٹ کریں, جیسا بھی آپ کا نظام ہے تعلیم کا اس کے اوپر مکمل توجہ دے. اپنا جو کلچر ہے گا اس کو تباہ نہیں کریں. آپ کا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہیں, اس سے باہر نہ نکلیں. ایک باصلاحیت با کردار اور باوقار شخص کے طور پر سامنے آئیے, تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے قوم اور آپ کے ملک کا سر بلند ہو, نہ کہ وہ سر شرم سے جھک جائے.
تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے. اور ویئرس, میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. خدا حافظ.